ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے مدینے میں تھے، کفر کانپتا تھا کہ جو مدینے میں بیٹھا اس کا نام فاروق اعظم ہے، ڈرتا تھا کفر۔ آج شاعر کہہ رہا ہے دنیا مسلمان پہ تعریف ہو رہی ہے، ہو گئی ہے۔ فلسطین کے اندر جو حالات ہیں، جو کشمیر کے اندر حالات ہیں، جو برما کے اندر ہیں، جو عراق کے اندر ہیں، لیبیا کے اندر کیا کچھ ہوا، شام کے حالات کیا کر دیے گئے، تو شاعر کہتا ہے دنیا تاریک مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور محروم کر دیا ہم کو جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لالا، حیا ختم ہو گیا ہے۔ ایک تھے حضور کے غلام بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، مصطفیٰ کریم کے داماد بھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ آج حیا ختم ہو گیا معاشرے میں سے، تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا تاریک مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، توجہ، محروم کر دیا محروم کر دیا ہم کو جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لالا، اور مغرب میں نہ مارا پھر اے گدائے دروازہ علی سے خیرات جا کے لا۔ ادھر میری طرف دیکھیے گا، ادھر توجہ کیجئے گا۔ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے کفار، یہود و نصارہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے۔ آج حالات یہ ہو گئے کہ آج ہم سو چکے ہیں، ہماری غیرت مر چکی ہے، آج مسلمان ڈر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، بیٹا ادھر توجہ کیجئے گا میری طرف۔ شاعر کہتا ہے بادل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا۔ ایک کربلا جناب والا اس وقت برپا کی گئی تھی، ایک کربلا آج بھی برپا ہے، ادھر بھی کربلا تھی، آج بھی کربلا ہے۔ آج فلسطین کے اندر ماؤں بیٹیوں بہنوں کو جناب والا اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھانے پڑ رہے ہیں، ان کا کوئی والی وارث مددگار نہیں۔ شاعر کہتا ہے بادل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا۔
آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ اے لوگو جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے اموال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یاد رکھیے گا، مسلمان کا بھائی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جو قافلہ ہے، یہ جو امت ہے، اس کے اندر جو رشتہ بنایا گیا ہے، یہ رشتہ رنگ، نسل اور قوم کا رشتہ نہیں، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے ادھر توجہ بیٹا میری طرف کریں، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر رہنے والوں کی رنگ، نسل، قوم، علاقہ، بول چال، زبان کا فرق ہے۔ آپ پڑوسی ملک کے اندر چلے جائیں، ان کی زبان میں فرق، رنگ میں فرق، علاقے کا فرق، قوم میں فرق۔ آپ ادھر چلے جائیں دوسرے ملک کے اندر، علاقے کا فرق، قوم کا فرق، رنگ کا فرق، لباس پوشاک کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، رنگ، نسل، قوم کا فرق نظر آئے گا، لیکن جو اسلام نے ہمیں رشتہ دیا ہے وہ رنگ کا رشتہ نہیں ہے، نسل کا رشتہ نہیں ہے، قوم کا رشتہ نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اس رشتے کو اللہ کے قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم یہ باتیں چند ایک رکھنا چاہتے ہیں کہ آج کیوں قوم کی غیرت مر چکی ہے، آج قوم کیوں اتنی بے حس ہو چکی ہے۔ ایک وقت تھا اس قوم کے اوپر عروج تھا، 600 سال حکومت کی سلطنت عثمانیہ کے اندر، اور کہیں پہ 900 سال حکومت کی گئی دنیا کے اوپر، بول بالا تھا ہر طرف، لیکن آج ہر طرف سے مسلمان کو مار پڑ رہی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے، جب تک یہ قوم زندہ رہی، جاگ رہی تھی، ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے احساس تھا کہ اگر تکلیف مشرق میں بیٹھے شخص کو ہوتی تھی تو اس کی تکلیف مغرب میں بیٹھے ہوئے شخص کو اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جسم واحد کی طرح ہو، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کٹ رہی ہے حضور کی امت، کٹ رہی ہے نبی پاک کی امت، کوئی ان کا والی وارث نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے لیے آواز بلند کرنے والا نہیں، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں، جب تک یہ قوم، یہ مسلمان ایک ہو کر رہے، اللہ نے اس قوم کو عروج عطا فرمایا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ نے نصرت عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی۔ 3000 کا مجمع ایک طرف، دوسری طرف 1 لاکھ کا مجمع ہے۔ 3000 کا مقابلہ 1 لاکھ سے نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، جذبہ جہاد ان کے دلوں کے اندر تھا، اللہ نے 3000 کو فتح عطا کر دی ہے۔ ادھر 1000 ہیں، ادھر 313 ہیں، 1000 والے بعد گئے، 313 والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ادھر 40,000 تھے، ادھر 10,000 تھے، اللہ نے 10,000 والوں کو فتح عطا فرمائی۔ ادھر کموں پہ 1.25 لاکھ، اس سے بھی زائد لوگ تھے، ادھر صرف حضور کے غلام 40,000 تھے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ایک مسلمان کی جان گئی، وہ بھی سفیر بن کر گیا تھا، سفیر بن کر گیا تھا۔
حضور کی تبلیغ اور پیغام لے کر جب پہنچے صحابی رسول تو انہیں شہید کر دیا گیا. یہ خبر مدینے والے کو پہنچی. حضور نے ایک لشکر تیار کیا. کیوں؟ ایک جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. آج 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو کشمیر کے اندر شہید کر دیا گیا. 50,000 سے زائد بچوں کو فلسطین کے اندر شہید کر دیا گیا. آج برما کی بیٹیاں لٹتی رہیں، کشمیر کے اندر عزتیں اچھالی جاتی رہیں. کہیں پہ کباب بنا کے مسلمانوں کی عورتوں کے کھائے گئے. لیکن 57 اسلامی ممالک کے سربراہان اور اس قوم کی غیرت نہ جاگی. کب جاگے گی تمہاری غیرت؟ آؤ سنو. ایک مسلمان صحابی رسول کو شہید کیا گیا. میرے نبی نے لشکر تیار کروایا. لشکر تیار ہوا. ادھر 1 لاکھ بندہ ہو، ادھر حضور کے غلاموں کا چھوٹا سا قافلہ ہو، لشکر ہو. لیکن جو ایمان کا جذبہ اور جذبہ جہاد دل کے اندر لے کر نکلتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. جب سے اس قوم نے ڈرنا شروع کر دیا، غیرت ختم ہو گئی. جب سے اس قوم کے اندر بے حسی آ گئی، آج ہر طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. آؤ سنو. پہلے اگر ایک قوم کی بیٹی پکارتی تھی، کہتی تھی اے مسلمان حکمرانوں کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے، تو حکمران چین سے نہیں بیٹھتا تھا. ایک عورت نے تو پکارا تھا کہ دہر نے، راجہ دہر نے ہماری عزتوں کو لوٹ لیا ہے، ہمیں قیدی بنا لیا ہے، ہمارے سروں کے اوپر سے چادریں کھینچ لی ہیں. اے حجاج کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ حجاج نے 2 لشکر بھیجے، پھر تیسرا لشکر بھیجا. نوجوان ہے، داماد بھی ہے اور جوانی کا عالم ہے، سگا بھتیجا ہے، نام ہے محمد بن قاسم. ایک بیٹی کی عزت کا رکھوالا بن کر آیا تھا. ایک بہن نے پکارا تھا، ایک ماں نے پکارا تھا، بچوں نے یاد کیا تھا اے حکمرانوں کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ تو جناب والا محمد بن قاسم آئے. کراچی سے لے کر ملتان تک، سندھ سے لے کے ملتان تک جناب والا جس نوجوان نے اسلام کو پھیلا دیا، اس کے سینے کے اندر جذبہ جہاد بھی تھا، عشق رسول بھی تھا. قوم جب غیرت مر جاتی ہے تو بندہ جو مرضی ہے کرتا پھرے. جناب والا محمد بن قاسم کے دل کے اندر عشق رسول، جذبہ جہاد تھا کہ اس پاکستان کے اندر جناب والا کشمیر، جناب والا اس محمد بن قاسم نے کراچی سے لے کر ملتان تک اسلام کو پھیلا دیا اور ہر طرف جناب والا ڈاکو کے راج کو ختم کر کے بتا دیا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں. اگر بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹتی رہے، اگر انہیں شہید کیا جاتا رہے اور حکمران عیاشیوں کے اندر مبتلا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اموریہ کے اندر ایک مسلمان بیٹی بازار کے اندر پہنچی ہے، ایک عیسائی نے اس کی چادر کو کھینچا تھا، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی. اس عورت نے کہا حیا کر، شرم کر. اس نے اس عیسائی نے ایک تھپڑ مار دیا اس عورت کو. اس نے کہا اے معتصم باللہ کہاں ہے تو، میری مدد کو پہنچ. دور بیٹھا ہے معتصم باللہ. اس نے کہا کہ کون تیری آواز کو بادشاہ وقت تک پہنچائے گا. ایک مسلمان کی غیرت جاگ اٹھی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، سواری لے کے معتصم باللہ کے دربار میں پہنچا ہے. اس نے کہا اموریہ کے اندر آپ کو ایک بیٹی نے پکارا ہے، ایک ماں نے پکارا ہے. اس نے کہا مدد کے لیے آؤ، میری عزت لٹ رہی ہے، میری عزت کے پہنچال بن جاؤ. آج میری مسلمان ہو کے عزت لٹ رہی ہے. وہاں سے اموریہ کے اندر
معتصم باللہ نے سفر شروع کیا ہے بغیر کسی جناب والا بغیر کسی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے سفر شروع کیا. جب پہنچا تو جب اس ملک کے اندر پہنچا ہے اموریہ شہر کے اندر پہنچا ہے ادھر سے ان لوگوں کو پتا چل گیا قلعے کے اندر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے. جناب والا رات کا وقت ہو محاصرہ کر لیا گیا. محاصرہ لمبا ہوا. کسی نے کہا کہ ٹھہر جائیں جب کھجوریں پک جائیں گی انگور پک جائیں گے انجیر کے باغات تیار ہو جائیں گے یہ باہر آئیں گے تو ہم حملہ کریں گے. کسی وزیر اور مشیر نے کیا ہمیں حملہ کر دینا چاہیے. ایک غلام تھا ایک لوہار ہے اس کا غلام ساتھ ساتھ اپنے اوزار تیار کر رہا ہے. کہہ رہا ہے معتصم باللہ کا کتنا دل کوڑا ہو چکا ہے عقل سے کتنا آری ہے ہمارا بادشاہ اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا سپہ سالار ہو کے ان مٹھی پر غیر مسلموں سے عیسائیوں سے ڈر رہا ہے. اگر میں حکمران ہوتا میں سپہ سالار ہوتا کل اموریہ شہر فتح کر چکا ہوتا. رات کے وقت بادشاہ نے اس کی بات کو سن لیا. صبح کے وقت اپنے دربار میں بلایا. کہا غلام کون سی رات کو باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میرے دل کے اندر جذبہ جہاد ہے. جب مائیں بہنوں کی بیٹیاں لٹ رہی ہوں ہم آرام کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں ہم انتظار کیسے کر سکتے ہیں. آج میرا اور آپ کے مسلمان کا مسئلہ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ابتدا کریں عرب والے کہہ رہے ہیں عجم والے ابتدا کریں عجم والے کہہ رہے ہیں عرب والے قریب ہیں وہ ابتدا کریں. کسی نے معاہدے کر لیے اسرائیل کے ساتھ تو کسی کو اپنی معیشت کی فکر پڑی ہوئی ہے ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی. جناب والا معتصم باللہ نے کہا اگر تیرے پاس میں تجھے اس فوج کا سپہ سالار بنا دو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا جناب والا اگر مجھے سپہ سالار بنائیں گے کل شام سے پہلے اموریہ شہر کو فتح کر دوں گا فتح کر دوں گا. ہوا یہ ایک بی بی نے ایک عورت نے پکارا تھا کہ جناب والا معتصم باللہ اپنا لشکر لے کے اموریہ شہر کی طرف پہنچ گیا. ایک عورت نے سندھ کے اندر پکارا تھا ایک بیٹی نے جناب والا محمد بن قاسم لشکر لے کے سندھ کے اندر ملتان تک پہنچایا. ایک جناب والا حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر مدائن کو فتح کرنے کے لیے جب مجاہدین اسلام نکلے رستے کے اندر دجلہ دریا کے جناب والا اس پل کو توڑ دیا گیا کہ یہ مسلمان نہ ہمارے شہر کے اندر داخل ہو سکے نہ ہمارے شہر میں آ سکے نہ ہمیں فتح کر سکے. حضرت سعد بن ابی وقاص اس وقت کے لشکر کے سپہ سالار تھے. آپ نے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈال دیا. قلندر لاہوری کی روح تڑپی. آپ فرماتے ہیں دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ کی مدد آ گئی دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے. جب گھوڑے دریا کے اندر ڈالے پار کر گئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کو فتح کر لیا. اسلام مدد کرتا ہے اسلام مدد نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جب کوئی بندہ رائے خدا کے اندر نکلتا ہے. آؤ جناب والا پھر میں آخر پہ کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ پیغام دوں. آج 57 اسلامی ممالک کے سربراہان یوں لگ رہا ہے ان کے کان کے اوپر جو بھی نہیں رینگ رہی. آج وہ اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے ملک پاکستان کے اندر کبھی پنجاب کلچر کے نام پہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر نچایا جاتا ہے کہ نچ پجام بڑھ نچ. یہ گانے گائے جا رہے ہیں پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں. جناب والا ہم اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. آؤ ذرا مفت میں فلسطین کے اندر لے چلو. ایک بچی نے رو کے کہا تھا
کہا تھا کہ جا کے ہم اپنے رسول سے پوری امت کی شکایت کریں گے، انہوں نے ہمیں بے بس چھوڑ دیا تھا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ اس بچی نے اگر جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ صحافی نے سوال کیا، اس نے کہا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں بڑا ہوں گئی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا کیوں؟ اس نے کہا مجھے کوئی زندہ ہی نہیں رہنے دے گا۔ ایک بوڑھا بابا اپنے پوتوں کو سامنے بیٹھا کے کہتا ہے اے میرے پوتو، جب اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، تو جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگا دینا کہ یہ امت اتنی بے حس ہو چکی تھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کاٹا جا رہا تھا، یہ پی ایس ایل میچز کے مزے لے رہے تھے، پنجاب فیسٹیول کے نام پہ بے حیائی اور جناب والا فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی تھی۔ آج وقت ہے امت جاگ جاؤ، نہیں تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ جو امت جو جناب والا جو لوگ سو گئے ان کا حال دیکھ لو کیا ہوا۔ آج اگر چاہتے ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت کی مدد آئے، نصرت آئے، اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ رسول کی مدد نازل ہو جاتی ہے۔ ادھر 313 ہو، 1000 کا لشکر ہو، فتح 313 والے کو ہوتی ہے، 40,000 ہو، ادھر 10,000 ہو، فتح 40,000 والوں کو نہیں 10,000 والوں کو ہوتی ہے۔ ادھر جناب والا 1,00,000 ہو، ادھر 40,000 ہو، فتح 40,000 والوں کو ہوتی ہے۔ ادھر 80 لاکھ عیسائی ہوں، ادھر 1.5 ارب مسلمان ہوں یا 1.5 یا 2 ارب مسلمان ہوں، لیکن جب غیرت ختم ہو جائے، جب ایمان اندر سے ختم ہو جائے، غیرت سو جائے اور ختم ہو جائے، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج احتجاج کے نام پہ آپ کہیں ہم احتجاج کر رہے ہیں، نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ 2 لفظ کہہ دیں جناب والا آپ کے احتجاج کی ابھی قوم کو ضرورت نہیں، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرورت ہے۔ کوئی محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار اٹھے، تلوار لے کے میدان جہاد کے اندر عمل کی راہوں پہ چل پڑے، اللہ کی مدد آج بھی نازل ہوگی۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، تو پھر آپ کو جناب والا سپہ سالار صاحب آپ کو نکلنا ہوگا۔ اے ملک کے سربراہان، آپ کو اپنی عیاشیوں کو ختم کر کے ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا، نہیں تو ہماری کل قیامت کے دن اگر انہوں نے شکایت کر دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آئیے پھر ایک عرض پیش کرتے ہیں کہ میں درداں دی کہانی کس نو سناواں یا رسول اللہ، کس کو سنائے کہانی؟ آج ہمارا احتجاج بھی ہوتا ہے، احتجاج کرنا چاہیے، اپنی آواز کو ریکارڈ کروانا چاہیے۔ آج ہم یہاں پہ اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے پلے کارڈ لے کے کھڑے ہیں کہ شاید کہ کسی کو غیرت آ جائے، شاید کسی کو غیرت آ جائے۔ ان بچوں نے تو نہیں نہ جانا جی، جانا کو بڑوں نے، اداروں کو اب اٹھنا ہوگا، نہیں تو ہمارا حال جو ہے وہ بہت، آج معیشت کا آپ کو ڈر ہے، صحابہ اکرام نے نکلے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کو مضبوط کر دیا، مستحکم کر دیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ آج وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، ہمیں اٹھنا ہوگا، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کا سہارا بننا ہوگا، جہاں پہ ادویات نہیں، جہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں۔ آج میں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے ہیں، ملک کے اندر رہ رہے ہیں، سکون سے ہیں، ان سے پوچھو جنہیں بے گھر کر دیا گیا ہے، ان سے پوچھو جس بچے کا سر ہی نہیں مل رہا، کسی کا ہاتھ مل رہا ہے، اس کے جسم کے باقی ٹکڑے نہیں مل رہے، کسی ماں، اس ماں سے جا کے پوچھو نا جو کہہ رہی ہے کہاں پر گیا ہے میرا بیٹا، وہ مٹی کے ڈھیر میں سے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے، اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، ان کے لیے تو کفن بھی نہیں ہے، آج ان کے لیے تو کفن بھی میسر نہیں ہے، لاشیں ہوا میں اس طرح اڑ رہی ہیں جس طرح بال کو اچھالا جا رہا ہے، اور آج یہ قوم ڈر سے مس نہیں ہو رہی۔ اس لیے اسلام
اسلام کا ساتھ دیں، ہمیشہ تیار رہیں، آئیں جہاں جہاں تک آپ آواز کو بلند کر سکتے ہیں آپ اپنی آواز کو بلند کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بلند کریں، اور وقت آن پڑا، ضرورت آن پڑی ہے، اس وقت قوم کو جذبہ جہاد کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ قوم جب تک جہاد کرتی رہی، اللہ نے ہر محاذ پہ ان کو فتح عطا فرمائی۔ آج اگر یہ سارے جمع ہو جائیں اور صرف اتنا ہی کر دیں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے بائیکاٹ کر دیں، ان کی معیشت کہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن ہماری قوم کو تو جو سپرائٹ میں اور جو کوک میں اور پیپسی میں مزہ آتا ہے، وہ کسی اور مشروب میں کہاں ہے۔ یہ قوم تو اتنا نہیں کر سکتی۔ اس قوم کا تو حال یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے صرف اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، آپ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ جو بھی غیر مسلم کی پروڈکٹ ہے، خاص طور پہ یہ اسرائیل کی پروڈکٹ خریدتے ہوئے پوچھ لیں، دیکھ لیں، اگر وہ ان کی چیزیں ہیں تو مت خریدیں۔ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے جو ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہمارا یہی چند باتیں جو بیان کی، اسلام ہمیشہ عزت دیتا ہے۔ جب تک یہ قوم جاگتی رہی، ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد رہا، اللہ نے مدد فرمائی۔ آج جس سطح پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، کوئی صحافی ہے تو لکھے، کسی کے پاس سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے تو وہ نیٹ ورک چلائے، اور جب ملک پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کال دی جائے احتجاج کی، مذمت کی، تو آپ نکلیں، اور یہ ملک کے سربراہان صرف مذمت نہ کریں، عملی اقدامات کریں، فوری طور پہ ان کی امداد بھی کریں، فوری طور پہ ایک واضح طور پر اعلان کریں، ان کو جواب دیں جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو جب بھی ملک کے اندر اعلان ہو احتجاج کے لیے تو آپ ضرور نکلیں، آپ جتنی حاضری لگوا سکتے ہیں اتنی حاضری لگوائیں۔ 1 مئی کو احتجاج ہے پورے ملک کے اندر، تو آپ سارے، اسی طرح ہمارے کوٹلہ میں بھی کسی ایک دن کو رکھا گیا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد و نصرت فرمائے، اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ درداں دی میں کس نو کہانی سناواں یا رسول اللہ، میں درداں دی کہانی کس نو سناواں یا رسول اللہ، میں درداں دی کہانی کس نو سناواں یا رسول اللہ، کرم دیگ نظر ہو جائے خدا را یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اس جمعۃ المبارک کے صدقے غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔